بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، پہلی فصل ہے اجتماعی ساکنین، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اجتماعی ساکنین کی 2 قسمیں پڑھیں گے، علی حدہ اور علی غیر حدہ۔ لیکن چونکہ یہاں سے نیا باب بھی شروع ہو رہا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جو نیا باب ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اس باب کے اندر کتنی فصلیں ہیں۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو باب ہے تیسرا باب، اس کے اندر کل 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل یہی والی ہے جس کے اندر اجتماعی ساکنین کے احکام بیان ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو دوسری فصل ہے اس کے اندر مد کے بارے میں وضاحت کی جائے گی، اور جو تیسری فصل ہے اس کے اندر مد کی مقدار اور مد کی جو 3 صورتیں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے وضاحت کریں گے، اور جو چوتھی فصل ہے اس کے اندر وقف کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو کل 4 فصلیں ہوں گی تیسرے باب میں۔ جو پہلی فصل ہے اجتماعی ساکنین، اس کا ہم آج پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اجتماعی ساکنین کی 2 قسمیں پڑھنی ہیں، ایک اس میں سے علی حدہ ہی ہے اور دوسری علی غیر حدہ ہی ہے۔ تو اب یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ اجتماعی ساکنین کا کیا مطلب ہے، وہ بالکل واضح ہے، یعنی 2 ساکنوں کا اکٹھے ہو کر آنا۔ اس کی کل 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک اس کی صورت بنتی ہے علی حدہ ہی اور دوسری اس کی صورت بنتی ہے علی غیر حدہ ہی۔ علی حدہ ہی کا مطلب کیا ہے؟ علی حدہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ساکن ہیں ایک کلمے کے اندر ہوں، خواہ پہلا ساکن مدہ ہو خواہ دوسرا ساکن اصلی ہو، جیسا کہ آل آنا، اور اسی طریقے سے دابتن، اور خواہ جو دوسرا ساکن ہے وہ اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، مثلا یہ کہ آپ اس کے اوپر وقف کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ساکن پڑھیں، جیسے کہ یعلمون۔ اسی طریقے سے تکذبان۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس کو اجتماعی ساکنین علی حدہ ہی کہتے ہیں۔ علی حدہ ہی کا مطلب کیا ہے؟ علی حدہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ساکن ہیں وہ اپنی حالت پر برقرار رہیں اور ان میں کسی قسم کا تغیر یا کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے، اس کو علی حدہ ہی کہا جاتا ہے۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اجتماعی ساکنین یعنی 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا، ایک علی حدہ ہی ہے دوسری علی غیر حدہ ہی ہے۔ علی حدہ ہی اس کو کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہوں، جیسا کہ دابتن، اور اسی طریقے سے آل آنا۔ اور یہ اجتماعی ساکنین جائز ہے، مطلب یہ کہ دونوں اجتماعی ساکنین جو دونوں ساکن ہیں ان دونوں ساکنوں کو پڑھا جاتا ہے، کسی ایک کو بھی حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا علی حدہ ہی۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں کہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 ساکن ایک کلمہ میں ہوں اور جو پہلا ساکن ہے وہ ساکن حرف مدہ نہ ہو، تو اس قسم کے 2 ساکن کو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے یہاں پہ کچھ مثالیں لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، جیسے کہ دیکھیں الحجر، القدر۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلا ساکن جیم ہے اور یہ مدہ نہیں ہے، اور یہاں پہ دیکھیں پہلا ساکن دال ہے، یہ مدہ نہیں ہے۔ یہاں پر پہلا ساکن سین ہے، یہ مدہ نہیں ہے۔ یہاں پر پہلا ساکن جیم ہے، مدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ پہلا ساکن یا ہے، مدہ نہیں ہے، کیونکہ یا مدہ تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو، یہاں پر اس سے پہلے فتح ہے، تو لہذا یہ مدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ساری کی ساری مثالیں اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی کی ہیں۔ ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف وقف کے اندر تو یہ جائز ہوتا ہے، یعنی کسی بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تغیر کے دونوں ساکنوں کو پڑھا جاتا ہے صرف حالت وقف کے اندر، لیکن جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ یہ دونوں ساکنوں کو نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے نا والفجر، اگر آپ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ والفجر ولیال عشر، کیونکہ جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس صورت کے اندر جو دوسرا ساکن یہ را ہے، یہ را ساکن نہیں رہے گا بلکہ اس کے اوپر کسرہ آ جائے گا، جیسا کہ بالکل واضح ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی جائز نہیں، البتہ وقف میں جائز ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقف کے اندر دونوں ساکنوں کو پڑھا جائے گا۔ اور اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی اس کو کہتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو۔ مدہ نہ ہو، یہ ساری کی ساری مثالیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ دوسری بات اس میں رہتی ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو۔ تو دیکھیں اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی کے متعلق ہی فرما رہے ہیں کہ دونوں ساکن اگر 2 کلموں کے اندر ہیں، یعنی پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہے اور جو دوسرا ساکن ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع کے اندر ہے، تو اس قسم کے ساکنین کو بھی اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی کہا جائے گا۔ اور اگر پہلا حرف ساکن حرف مدہ ہے تو اس کا جو قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آ رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی جائز نہیں ہے، لہذا مختلف قواعد اس میں آ کر اس کے اندر مختلف قسم کا تغیر اور مختلف قسم کی اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور وہ تبدیلی کیا کیا ہوگی وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی یہ جائز نہیں ہے۔
اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے گی۔ اب کیا کیا تبدیلی کی جائے گی ایک ایک کر کے حضرت اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی تبدیلی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے اجتماعی ساکن علی غیر حدہ میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے۔ آگے اس کی حضرت نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ مثالیں یہاں پر لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنے یہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیں گے۔ اب مثالیں دیکھیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ کیا تھا، اقیموا اور الصلاۃ، اب یہ لفظ اس طریقے سے تھا۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو دونوں ساکن ہیں ایک کلمے کے اندر نہیں ہیں، دو الگ الگ کلموں کے اندر ہیں۔ جو پہلا ساکن ہے واو مدہ یہ پچھلے کلمے کے اندر ہے، اور جو دوسرا ساکن ہے صاد یہ دوسرے کلمے میں۔ یہ آپ کو جو فتح نظر آ رہا ہے نا یہ تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ تو دو ساکن اکٹھے ہو چکے ہیں اور یہ اجتماعی ساکن علی غیر حدہ ہی ہے، تو لہذا جب آپ یہاں پہ ملا کر پڑھیں گے تو آپ نے یہ جو واو ہے اس واو کو حذف کر دینا ہے۔ واو کو حذف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے واو کو مٹا ہی دینا ہے، یہ کتابت میں تو لکھی رہے گی لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی۔ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میم کو براہ راست آپ نے صاد کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، عَدِلُوا، اب یہاں پہ دیکھیں تعدلوا یہ واو مدہ ہے، اور اس کے بعد آگے دیکھیں آگے عین آ گیا ہے۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، لیکن جو پہلا ساکن واو مدہ ہے وہ پچھلے کلمے میں ہے، اور جو دوسرا ساکن عین ہے وہ اگلے کلمہ کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو پہلا ساکن جو مدہ ہے حرف مدہ اس کو آپ حذف کر دیں گے، لام کو آپ نے براہ راست دوسرا جو عین ہے اس کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے۔ واو یہ پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا، البتہ لکھنے کے اندر یہ باقی رہے گا۔ آپ اس کو پڑھیں گے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، عَدِلُوا، لام کو براہ راست آپ نے عین کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، وَقَالُوا الْآنَ، اب یہ دیکھیں واو مدہ ہے اور یہاں پہ لام ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ہے لیکن وہ پچھلے کلمے کے اندر ہے، لہذا آپ نے اس واو کو حذف کر کے لام کو براہ راست آگے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، اور آپ اس کو پڑھیں گے وَقَالُوا الْآنَ، اس طریقے سے۔ اور دوسری مثال دیکھیں، فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ دیکھیں لام ساکن ہے اور یہ ساکن ہے جو کہ مدہ ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ حرف مدہ پچھلے کلمے کے اندر ہے، لہذا جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ اس سے یا کو حذف کر دیں گے، یعنی پڑھنے کے اندر یہ نہیں آئے گا، اور آپ حرف فا کو براہ راست آپ نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، اور آپ اس کو پڑھیں گے فِي الْأَرْضِ۔ یا اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں، تحتہا، اب یہ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد آگے لام ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا الف ہے اور دوسرا لام ہے۔ تو پہلا ساکن چونکہ مدہ ہے لیکن وہ الگ کلمے کے اندر ہے، لہذا یہ حذف ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ جو ہا ہے اس ہا کو آپ نے براہ راست لام کے ساتھ ملا دینا ہے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے تحتہا الانہار، اس طریقے سے۔ یہ جو ہا ہے ہا کو براہ راست آپ لام سے ملا دیں گے، الف یہاں پہ حذف ہو جائے گا، یعنی پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں، وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، اب یہاں پہ دیکھیں لام ساکن ہے، کیونکہ جو حمزہ تھا نا یہ حمزہ وصلی تھا، درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر چکا ہے۔ اب لام ساکن ہے اور الف ساکن ہے، اب یہ جو کہ پہلا ساکن مدہ ہے اور وہ الگ کلمے کے اندر ہے، لہذا جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو آپ نے قاف کو براہ راست لام کے ساتھ ملا دینا ہے، الف حذف ہو جائے گا۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، اگلی مثال دیکھیں، وَقَالَ الْحَمْدُ، یہاں پر بھی ایسے یہ لام کو آپ نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، یہ جو الف ہے ساکن جو کہ مدہ ہے یہ حذف ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ الگ کلمے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے یہ مثال دیکھیں، یہاں پہ شین ساکن ہے اور یہاں پہ الف ساکن ہے، الف ساکن مدہ ہے الگ کلمے میں ہے، لہذا ہم نے اس الف کو حذف کر دینا ہے اور قاف کو آپ نے براہ راست شین کے ساتھ ملا دینا ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، کچھ اور مثالیں بھی میں نے ذکر کی ہیں یہاں پہ تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، جو کہ کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں فِي السَّمَاءِ، اب یہاں پہ دیکھیں یا ساکن یہ مدہ ہے اور یہاں پہ سین ساکن ہے، لیکن یہ یا ساکن مدہ الگ کلمے میں ہے، تو ہم اس یا کو حذف کر کے فا حرف جر کو براہ راست سین کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہاں پر الف ساکن ہے اور نون ساکن ہے، تو یہ جو الف ہے یہ الف حذف ہو جائے گا اور لام کو آپ نے براہ راست نون کے ساتھ ملا دینا ہے۔ وَلَلنَّصَارَىٰ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ، یہ الف ساکن تھا اور یہاں پہ لام ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن الگ کلمے کے اندر ہے، لہذا یہ الف حذف ہو جائے گا اور نون کو ہم براہ راست لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ قَدْ بَيَّنَّا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے،
بیّنل اس طریقے سے. اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے جیسے فی السماء ویسے ہی فی الاخرہ ہے. یہ لام ساکن ہے اور یہاں پہ یا ساکن ہے. یا ساکن مدہ ہے لہذا یہ یا حذف ہو جائے گا اور فا کو آپ نے لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. فی الاخرۃ. اور بھی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں جیسا کہ وادخلوا الباب. یہاں پہ بھی ایسے ہی تھا, واو جو تھا حرف مدہ وہ حذف ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, علی غیر حدہ کے اندر اس کو حذف کر دینا ہے. باقی کچھ اور صورتیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.